ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا بس، ایک بار پڑھنا اور ٹھیک ہے جی، لیکن ذرا پڑھنا آپ نے ذرا محبت کے ساتھ. آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ تو ذرا پھر پڑھ کے بتائیں مجھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، جیسا آپ نے کہنے سے دوسری بار پڑھا ہے نا، اپنی عادت بنائیں کہ بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اب اگر درود بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر کوئی بات ٹھیک تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اپنی عادت بنائیں. اور پتہ نہیں حضرت جی آپ نے کسی کو نئی بات ہی سن لی ہے کہ ہم نے بولنے کوئی نہیں. اللہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. آپ نے پتہ نہیں کسی کو نیا سبق پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ٹھیک ہے. اللہ حضرت بھی یہ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر اقبال بھی کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. ٹھیک ہے جی، بولا کریں آپ. اور یہ میری بات یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں او انت مجنون. صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اچھا چلے عرس پہ آئے ہیں اور ظاہر ہے جو صاحب عرس ہیں ان کی اس وقت پوری توجہ ہے ادھر. ٹھیک ہے جی. تو جھوٹ کیا بولنا ہے، سچ بتائیے گا. جس طرح ہم نے پہلی بار درود پڑھا ہے، میرے کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے. پھر کتنے گئی ہیں دیوانگی؟ لاؤ وہ دیوانگیاں تلاش کرو، وہ دیوانگیاں. دیکھو نا اقبال رحمۃ اللہ تعالی پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا جی، 100 سال پہلے لکھا. اللہ پتہ ہے وہ کون سا دور تھا جب سید دیدار علی شاہ صاحب موجود تھے. ہاں جی، جب پیر میر علی شاہ موجود تھے، جب پیر جماعت علی شاہ موجود تھے. تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. پتہ نہیں اب اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں جی. تب اقبال کہتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ٹھیک ہے، بدلی اپنے آپ کو تھوڑا سا اور وہ مانگے اللہ سے وہ پھر انداز. لیکن اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر رہے. شراب کہن پھر پلا سا کیا، یا اللہ پرانی شراب جڑی با یزید نو پیائی سی جو جنید نے پی تھی، جو غوث اعظم نے پی تھی، جو خواجہ غریب نواز نے پی تھی. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. میں شعر چھوڑوں گا بیچ میں سے کچھ. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. بولا کریں حضرت جی، یہ خاموشیاں اچھی نہیں ہیں حضرت، سجتی نہیں یہ خاموشی ہیں. میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی ہم سے اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، امتحان تو بڑوں نے دیے ہیں حضرت جی، ہم سے اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. امتحان تو بڑوں نے دیے ہیں. میں کہتا ہوں ہم قلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے، حضرت بلال نے تو کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ چمڑی جل چکی تھی، نیچے سے چربی نکل آئی تھی. کسی نے ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے.
آپ نے فرمایا اپنی پشت سے قمیض اٹھاؤ. انہوں نے جب پیچھے سے قمیض اٹھائی تو حضرت عمر لپٹ گئے اور چومنا شروع کر دیا. وہ عرض کرتے امیر المومنین آپ کیوں چوم رہے ہیں میری پشت؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. بولا کریں دل یاد لئی بنایا ہی تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے. ٹھیک ہے جی. اب پڑھا کریں گے نا درود پاک. ہمارے جو اکابرین تھے نا ان کا مزاج یہ تھا کہ آتکار وال دل یار وال. لیکن وہ کہتے ہیں جی زمانے کے انداز بدلے گئے نیا پاکستان ہے. تو میں کہتا ہوں آپ بھی پھر تھوڑا سا اس کو بدل جاؤ. ہو سکتا ہے اس کے جو ہے نا توفیل اللہ اس کی بھی توفیق دے دے. وہ کہتے تھے آتکار وال دل یار وال. آپ اس طرح کر لو آتکار وال جیب یار وال کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ. اور ادھر جی میرے پیر و مرشد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا روز ایک چٹھی مدینہ پاک پہ دیا. چٹھی سے مراد کہ یاد کیا کرنا نبی علیہ السلام کو. اور یاد رکھنا پڑھنا ہو رہا ہے یاد کرنا ہو رہا ہے. ہم اکثر و پیشتر پڑھتے ہیں ہم یاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ پڑھ آپ چھت کو دیکھ کے بھی سکتے ہیں پڑھ آپ دیوار کو دیکھ کے بھی سکتے ہیں پڑھ آپ خارج کرتے ہوئے بھی سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے یاد کرنا ہے نا پھر آپ کو توجہ بھی مدینے کی جانب کرنی پڑے گی. اور اللہ حضرت نے یاد کرنے کو کہا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم اسی لیے تو غموں میں پھنسے ہیں نا. ہم یاد کوئی نہیں کرتے. ہم پڑھتے ہیں. کوشش کیا کرو کہ یاد کیا کرو. وہ تھوڑی سی محنت کیا کرو کہ جو آپ کا دل ہے نا وہ آپ کی زبان کا ساتھ دے. اور اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا جدن دل تے زبان نے کٹھیاں درود پڑھ چھڑے نا وہ دن ہی پھر وکھرا ہونا ہے حضرت. وہ دن ہی وکھرا ہوگا حضرت جی. وہ دن کوئی اور ہی دن ہوگا. جس دن دل اور زبان نے اکٹھے ہو کے درود پاک پڑھ دیا نا وہ تو دن ہی کو وکھرا ہوگا حضرت. تو آپ فرمایا کرتے تھے بھائی بیلیا روز نہ ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. تو بیلی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ ویکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو فیصلہ بادوں یاد کرتا ہے. تو ان کو یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی کی کریے. ٹھیک ہے. اب پڑھا. ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. وہ آوازیں آ رہی ہیں. اقبال نے خود سے نہیں کہا تھا. اقبال کو ادھر سے پیغام آیا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے حضرت دادا پیر و مرشد نے نا 100 سال عمر پائی ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ 20 بھی نکالیں کیونکہ صاحبزادے تھے. ہمارا جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے حکیم خادم میں آپ کو عیدگاہ شریف سے خلافت حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ. تو بڑی چھوٹی عمر میں اللہ نے نوازا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 20 سال کی عمر میں بھی مسند پہ بیٹھے تو پھر بھی 80 سال بنتے ہیں. تو آپ فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہو گئے ہیں. 100 سال جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. 100 سال ہو گئے. ہائے ہائے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا. کو منگن ہی نہیں آیا. آوازیں آ رہی ہیں اندر سے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ مولانا منظور احمد صاحب ساہیوال جامعہ فریدیہ ظاہر ہے صاحب تسلیم بزرگ تھے. بڑی باکمال شخصیت کے مالک تھے. جلوہ جانا لکھی مدینۃ الرسول لکھی. میری حضرت سے نا زندگی میں ملاقات تو نہیں کہوں گا زیارت ہی تھی حضرت جی. ہم جب جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے تو یہ مناظرہ ہوا ادھر ہی. تو مناظرے کا موضوع تھا مسئلہ حاضر و ناظر. تو بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا تب حضرت. یہ کیمرے اتنے عام نہیں تھے لیکن کیمرہ لگا تھا اور بڑی دیر تک یہ ویڈیو یوٹیوب پہ بھی رہی حضرت. کیونکہ سنی کا ویسے مطلب تو ہے سنتوں بیان کرنے والا. لیکن آج کل اسی سن ہوئے پے ہیں حضرت. یہ بڑی دیر تک یہ مناظرہ یوٹیوب پہ رہا حضرت. لیکن حضرت انہوں نے اس کے خلاف رپورٹیں کر کے نا
تو وہ اس کو پھر یوٹیوب سے انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا حضرت۔ پھر ظاہر ہے اتنا پرانا مناظرہ تھا، شاید کسی کے پاس کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا کہ اس کو دوبارہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے وہ مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھا، بہت بڑا سٹیج لگا حضرت جی، کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا، میں نے اپنی زندگی کا پہلا مناظرہ سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ ہم لاہور سے بڑی جلدی آ گئے اور میں سامنے آ کے بیٹھا، سٹیج تھا بہت بڑا لگا حضرت، بہت بڑا سٹیج تھا حضرت۔ وہ جو دوسرا گروہ تھا نا سارے ہی آ گئے، حضرت کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے جو صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ جہیت عالم ہیں سارے، اور پھر آپ کے مریدوں کی جو تعداد ہے، آپ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے حضرت۔ تو وہ حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا، تو جب حضرت آئے نا تو اکیلے ہی آئے، ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں، ساتھ کوئی شاگرد نہیں، تو حضرت اکیلے آئے اور آ کے نا اس سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ وہ جو دوسرا گروہ بیٹھا تھا نا، وہ کہ میں بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا انہوں نے آنکھوں میں نا آپس میں کچھ باتیں کی، تو میں باتیں سمجھ گیا۔ اس کا مفہوم یہ تھا، لے بھائی اتو بابا اتو کلا، تو ساڈے کول تے کتاباں بھی بڑیاں نے تے بندے بھی اسی واہ وائیاں تے اسی بابا ٹا لینا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے، یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے۔ وہ جج صاحبان آ گئے، مناظرے کی شرائط طے ہوئی ہیں حضرت جی، اب مناظرہ شروع ہونا تھا، ابتدا حضرت نے کرنی تھی حضرت، وہ حضرت کے سامنے اسپیکر رکھا گیا، تب وہ دوجے ہوتے تھے تو والے اسپیکر حضرت، وہ حضرت کے سامنے رکھا گیا، تو آپ فرماتے کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ مناظرہ یہ ہے کہ اگر دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ یاد آئی تو ہار گئے۔ اب بھائی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے اکثر و بیشتر باتیں یاد نہیں رہتی، تو آؤ ذرا پھر آج نا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آواز آئی، جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح کرو، یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھا دو یا دیکھ لو۔ یا رسول کیا بات حضرت، کیا بات حضرت، کیا بات یا رسول اللہ، ہاں تو آپ نے فرمایا یہاں دکھا دو یا دیکھ لو۔ حضرت جی دکھا تو سکتے نہیں تھے، دکھا تو سکتے نہیں تھے، اگر دیکھتے تو پھر مسئلہ کا جنازہ نکل جانا تھا حضرت، پھر تو پلے رہنا کچھ نہیں تھا نا حضرت۔ تو وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، کیونکہ ان کو پتا تھا بابا ایویں نہیں گل کرن ڈیا، بابا نے جو ہے بھی انہیں گل تاں کی تھی حضرت۔ وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے۔ پھر حضرت نے کھڑے ہو کے نا اسپیکر پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہوئے چلے ہو، وہ وکھا نہیں سو سکتے، ویکھ ہی لیندے یا نیاں دا بھلا ہو جانا سی۔ ہے حضرت جی، آج بھی ہیں بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، لیکن بس حضرت جی کیا کریں، ادھر رنگ کچھ اور ہے نا۔ اس وقت حضور کے ایسے ایسے غلام ہیں، وہ تمہیں دکھائیں کہ غلاموں کی شانیں کیا ہوتی ہیں، لیکن بس اس دربار کا مزاج ہی کچھ اپنا ہے، ادھر نفی ہے ادھر نیستی ہے حضرت جی، یہ تو تمہیں دکھائیں کہ حضور کے غلاموں کی شانیں کیا کیا ہیں۔ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں۔ اب اگر مجھے کہنا کہ کتاب تو گل کو نہیں سنانی، جڑا سفر کر دے وہ جو گلاں سو میں فجر تک بول سکتا ہوں۔ میرا آج چوتھا دن ہے جی، میں گھر سے نکلا ہوں، چیچا وطنی سے میاں والی سے خوشاب سے سرگودے سے آپ آج ہم تقریباً مغرب کے وقت آپ کے فیصل آباد آئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بہت سیکھتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ بڑی دفعہ پڑھا ہے، لیکن ایک ہی بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں حضرت سیالکوٹ سے نا لاہور تقریر کرنے جا رہا، تب ابھی موٹر وے نہیں بنی تھی، سیالکوٹ تو لاہور موٹر وے، تو میں نے مرید کا کراس کیا اور راوی ریحان شریف سے تھوڑا سا پیچھے میں نے دیکھا کہ سڑک پہ ایک بابا جی کھڑے ہیں اور وہ سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹریفک کی تیزی کی وجہ سے وہ پار نہیں کر پا رہے۔ میری نظر دور سے پڑ گئی، میں نے کہا بھی مولوی سلیمان نیکی اللہ پاک نے تیرے لیے لکھی ہے۔ میں نے جا کے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، جا کے نا میں نے حضرت کا ہاتھ پکڑا، میری طرف انہوں نے دیکھا، میں نے کہا حضرت سڑک پار کروں، وہ چل پڑے۔ میں نے حضرت پہلے ادھر سے آنے والی ٹریفک روکی، دوسری سائڈ پہ گیا، میں اس سائڈ پہ آ گیا، ادھر سے آنے والی روکی حضرت، وہ ایویں میری نظر نا حضرت کے خصے پہ پڑی، تو وہ پھٹا ہوا تھا اور وہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا وہ خصے سے باہر آئی ہوئی تھی، اور کپڑے بھی بابا جی نے بس ایویں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے سمجھا کہ بابے غریب نے، میں نے حضرت جی 500 کا یا 1000 کا نوٹ نکال کے نا
जाते हुए बाबा जी के हाथ में देखे तो भागना चाहा, लेकिन पता नहीं बाबा जी ने किस तरह मेरा हाथ पकड़ दिया और बड़ी मजबूत गिरफ्त हजरत। बोले फिर कोई नहीं है, मुझे सर के इशारे से कहते हैं खलो। मैं खड़ा हो गया। उन्हें हजरत जी वो नोट रख के ना हाथ पे, दूसरा हाथ रख के आंखें बंद करके ना इस तरह किया तो वो नोट मिट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे कहते क्या है, मौलवी तू पता नहीं की समझ ले, अही तो यही समझे सी है कि बदल कर भेस फकीरों का गालिब, तमाशा हाल करम देखते हैं हजरत। क्योंकि दौर छुपाने का है, आर्डर छुपाने का है। ये तो तुम्हें गुलाम बताएं कि गुलामों को हुजूर ने देख क्या रखा है। चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। मैं एक दिन हज़रत तफसीर रूहुल बयान पढ़ रहा था, उसमें हज़रत अपने शेख के लिए लिखते हैं, अपने शेख का कौल या फरमाते हैं 17,000 आलम इस वक्त मेरे तसर्रुफ में है। आप अपने शेख का कौल नकल करते हैं कि 17,000 आलम इस वक्त मेरे तसर्रुफ में है। अगर चाहूँ तो आसमां को ज़मीन पे दे मारूँ, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। मैंने हज़रत तफसीर वहीं रखी, अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाज़िर हुआ। मैं हज़रत ने ये बात लिखी है, तो इस तरह होता है कि मुबालगा कर गए। तो मुझे मुस्कुरा के फरमाने लगे मौलवी है तो बड़े शुरू दी गल्लां ने, ये तो बड़ियाँ शुरू दी गल्लां। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहब लौलाक नहीं है। ये तो हज़रत हमने खुद ही अपनी बेकदरी कर दी ना। अगर उनके ग़ुलाम होते तो पता नहीं क्या होते। ठीक है जी, तो ये बड़े बड़े बाकमाल, लेकिन पता छुप क्यों गए हैं? ये आपसे नाराज़ हैं, इसलिए छुपा गए हैं खुद को। तो नाराज़ क्यों है भला? वो कहते हैं यार जड़ा सौदा सी लैके बैठे हैं को मंगते ही नहीं है। बड़े दिल दुखे हुए हैं इनके हज़रत। मैं आपसे पूछता हूँ मिसाल के तौर पे हज़रत, आपकी दुकान है, आपने याकूत रखा है, मरजान रखा है, ज़मुर्द रखा है, आपने बड़े बड़े कीमती लाल सजा रखे हैं, बड़े बड़े आला पाए के हीरे हैं आपकी दुकान पे। एक बंदा आके कहे जी एक पाव गोबर मिलेगा, तो क्या गुजरेगी आपके दिल पे? वो यार मैं क्या लिए बैठा हूँ, ये क्या मांग रहा है? अच्छा आप कहेंगे पागल है, दूसरा भी वही मांगे, तीसरा भी वही मांगे, चौथा भी वही मांगे, पांचवा भी वही मांगे, सुबह से लेकर जितने दुकान आपकी दुकान पे गाहक आए सारे यही मांगे, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आपने ये कह के दुकान ही बंद कर देनी है, इतने को है ही नहीं। हाँ, इनके भी दिल दुखे होंगे। कहते हैं जो हम लिए बैठे हैं कोई मांगता ही नहीं आके, कोई मांगता ही नहीं आके। बाकी उधर से आवाज़ें आ रही हैं, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंदिर नहीं। को काबिल हो तो हम मोहम्मद रज़ा भी बना देते हैं, कोई काबिल हो तो हम सरदार अहमद भी बना देते हैं, कोई काबिल हो तो हम फजल अहमद रज़ा भी बना देते हैं। आए कोई आए हैं, कोई हैं, कोई हज़रत जी आए। ये हज़रत ने ना मदीनतुर रसूल लिखी है, उसमें हज़रत लिखते हैं आपके को मुरीद थे जिनका नाम हाजी इस्माइल था, आपने उनके हवाले से लिखा। आप फरमाते हैं वो हज के लिए गए, हज कर लिया, फरमाते हैं मदीना पाक हाज़री थी, हाजी वाओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अरे सर का मौका है वो जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने जगह भी ना बिल्कुल अपने कदमैन शरीफैन में अता फरमाई, बिल्कुल करीब होटल था। कहते हैं हमारे कमरे में ना पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत बिठहरी हुई थी, और कहते हैं हम बैठे ना दोपहर का खाना खा रहे थे, तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था, कहते एक बिल्ली अंदर आ गई। हमारी खुशी की तो इंतहा कोई नहीं, भाई महबूब के शहर पाक की बिल्ली है। वो तो बिल्ली थी, हमारे बड़ों ने तो कांटों से भी बड़ा प्यार किया है। अजब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। वो तो फिर बिल्ली थी हज़रत जी। कहते हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं, कहते उस वक्त तो कुछ समझ नहीं, कहते जो हम रोटी खा रहे थे ना उसमें से एक नवाला तोड़ा और हमने उस बिल्ली को पेश किया, कहते उस बिल्ली की भी शफकत कि उसने उसको कबूल कर लिया।
ठीक है जी। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पाँचवें दिन फिर आई। वो कहते हैं जो पाकिस्तान से सियासी शख्सियत आई थी ना, अब पता नहीं मौलाना ने उसका नाम क्यों नहीं लिखा, वो कौन थे भला। वो कहते हैं वो मदीना पाक की बिल्ली से ना जी लगा बैठे और उन्होंने जाते हुए फैसला कर लिया कि बिल्ली को पाकिस्तान साथ लेके जाना है। वो सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, ठीक है जी। वो PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा नरम नाजुक सा पिंजरा बनवाया। वो लिखा है कि जब सुबह रवानगी थी ना डायरेक्ट मदीना पाक से पाकिस्तान फ़्लाइट, जब रात को सोए ना अपने कमरे में होटल में, ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। और देखते क्या हैं कि हाथ बांधे ना हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में हाजिर है। और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं उसका मफ़हूम, हाजी जैसे तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस एक काम करना हमारी बिल्ली ना लेके जाना है। जी वो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, और तुम तो हो ही हमारे, वो तो बिल्ली को भी हमारी बिल्ली कहते हैं, तुम तो हो ही हमारे। वो लिखा है कि आगे से ना वो हाजी अर्ज़ करते हैं, वो जो सियासी शख्सियत थी, महबूब अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। आगे से फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ, 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज़ करती रहती है, हुज़ूर मदद फरमाओ नहीं तो मदीना छड़ो जाना जे। या जिंदाबाद 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 या रसूल। यहाँ तो बिल्लियाँ रोए, वो बिल्लियों की भी सुन लेते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन सच बताना हम रोए कब है, हम रोए कब। आज उम्मत का हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से वो रूहानी रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। नहीं है रोया करो, अपना दुख सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो। मैं अक्सर कहता हूँ हज़रत मेरा बचपन था और सर्दियों का रमज़ान मुबारक था, तो हज़रत जी हालात ही बड़े अजीबो गरीब है ना। सरगी का वेला है, फिर उत्तू रमज़ान की सरगी, कोई हज़रत जी पीपा कुटन डे है, किसी ने डेक लाया है, क्या ने तमाशा लगाया होता। तो मेरे बचपन में हज़रत एक बुज़ुर्ग जगाने आते थे और वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। हालांकि मुझे हज़रत जी सारा कलाम मिल गया, लेकिन मैं उत्थे खलोता जड़ा वो बाबा जी को सुन के याद किया था। और अब दिल कहता है कि हज़रत वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था, जाओ महबूब की उम्मत एक सबक भूल गई, जा याद करवा के आ। पता है वो क्या कलाम पढ़ा करता था? जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबीदा है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबीदा है। दरबार खुला हुआ है, बस हम ही कमज़ोर हो गए हैं। इसलिए हज़रत जी दुरूद पाक पढ़ा करो, हैं दुरूद पाक पढ़ा करो। हम तो मायल बकरम कुछ इधर से कमी है, उधर से नहीं है। ये अब तो हज़रत जी असल में कुछ हालात भी इस तरह के हो गए। कोई बुज़ुर्ग थे तो उनका मुरीद हाज़िर खिदमत हुआ, आके अर्ज़ करदा हुज़ूर को वजीफ़ा दसो। फरमाया कादे लई? हज़रत जड़ा पढ़ा तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया तुझे किसने कहा कि वजीफ़ों से ज़ियारत होती है? हाँ, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। वजीफ़ा पढ़ना ज़रूर है, लेकिन ये नहीं क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफ़े के पाबंद हैं। क्योंकि वजीफ़ा पढ़ेगा तो उसको ज़ियारत करवानी पड़ेगी। नहीं भाई, मर्ज़ी है मालिक। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत,
मशाइख अहल सुन्नत। फकार में मसनद स्टेक की ज़िन्नत बार रहे हैं। अजीम दरगाह की अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश वलायत हुज़ूर क़िबला अलहाज साहिबज़ादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहिब ज़िब आस्ताना आलिया खान का डोगरा शरीफ आप तशरीफ़ लाए, हमारे स्टेज का हुस्न बने हुए हैं। क़िबला पीर साहिब को अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से और साहिबज़ादा पीर अहमद रज़ा कादरी रिज़वी साहब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। एक मरतबा फिर मैं मसनद स्टेज की सिन बनने पर इंतहाई खुसूस शख्सियत के मरतबा अजीम दरगाह की अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत वली बिन वली हुज़ूर क़िबला अलहाज साहिबज़ादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहिब अल मरूफ चंद पीर सरकार ज़िब आस्ताना आलिया खान का डोगरा शरीफ आप तशरीफ़ लाए, हमारे स्टेज का हुस्न बने। मैं क़िबला पीर साहिब को दिल की थागराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। एक फिर नारा बुलंद करेंगे आप बड़ी मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, बोलो बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशिया। माशाअल्लाह। तो मैं भी भाई तुम्हें किसने कहा है कि वजीफ़ों से ज़ियारत होती है? मुरीद आगे सर्च करता है हज़रत बुज़ुर्गों ने तो किताबों में बड़े लिखे हैं, आपने फरमाया उन्होंने इसलिए लिखे हैं कि तेरा वक्त अच्छा गुजर जाए। जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, तू किसी आरे लगा रहा है, वाकई नहीं। उसने अर्ज़ की हुज़ूर फिर ज़ियारत कैसी होती है? फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगी, पहले ये बता अगर तुझे काम कहें तो कर लेगा। उसने अर्ज़ की हुज़ूर हुक्म फरमाए। आपने फरमाया इस तरह करना है कि आज घर जाते हुए ना मछली लेके जानी है और उसका सालन नहीं बनाना, उसको फ्राई करके खाना है, और जितनी तुझसे खाई गई ना तूने खानी है। बस एक काम करना कि साथ पानी का घूंट भी ना पीना। हाँ, फजर की नमाज़ पढ़ के पानी पी लेना। अब वो मुरीद था, उसने अमल किया, जाते हुए मछली ले गया, उसको फ्राई किया, जितनी खाई जाती थी खाई उसने, पानी पिया, कोई नहीं। वो एक दो काम उसने करने थे, करके आके जब अपनी चारपाई पे लेटा ना तो अब नींद कहाँ है, क्योंकि प्यास लगी थी। प्यास होने ना दे। सारी रात ना वो अपनी चारपाई पे करवटें बदलता रहा। प्यास थी, पानी की तलब थी, पानी की तलब ने सोने नहीं दिया। ठीक है जी। वो सुबह करवटें बदल बदल के ना जब असाब शल हो गए ना, ज़ोफ़ गालिब आ गया, तो बस एवं आँख ही लगी, नूदगी सी तारी हुई। तो देखता क्या है कि एक दरिया पे और मैंने पेट भर के पानी पिया। लेकिन जब आँख खुली ना तो फिर प्यासा। वो थोड़ी देर बाद फिर आँख लग गई, देखता क्या है एक तालाब पे और पेट भर के पानी पिया। जब आँख खुली तो फिर प्यासा, फिर आँख लग गई, देखता क्या है कुएं पे और पेट भर के पानी पिया। आँख खुली तो फिर प्यासा, फिर क्या देखता है अपने घर पे ही और पेट भर के पानी पिया। जब आँख खुली तो फिर प्यासा। उतनी देर में नादान फजर भी हो गई, नमाज पढ़ी, पानी पिया, पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत ने फरमाया भाई की लंगी राती? करता हुजूर लंगनी की, सारी रात नींदर ही नहीं पाई। फरमाया क्यों? हुजूर पानी की तलब ने सोने नहीं दिया है। फरमाया फिर हुआ क्या? हज़रत करवटें बदल बदल के ना सुबह के करीब बस को गुनूदगी सी तारी हुई, तो देखता क्या हूँ कि दरिया पे हूँ और पेट भर के पानी पिया। अच्छा, फिर हुजूर आँख खोली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर आँख लग गई, देखता क्या हूँ एक तालाब पे और पेट भर के पानी पिया। जब आँख खुली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर आँख लगी तो देखता क्या हूँ एक कुएं पे और पेट भर के पानी पिया। फिर हुजूर आँख खुली तो फिर प्यासा, फिर हुजूर फिर देखता हूँ कि अपने घर में ही फिर पेट भर के पानी पिया, लेकिन आँख खुली तो फिर प्यासा। आपने फरमाया फिर को समझ आई बात? अर्ज़ करता है हुजूर नहीं। आपने फरमाया वो चलिया वजीफे ना ज़ियारत नहीं होंगी, ज़ियारत तलब ना लुंदी है। उस दिन तू पानी का तालिब था, उस दिन तू पानी का तालिब था, उस दिन तेरे सीने में पानी की तलब मौजूद थी, और तेरी तलब ने ये रंग पैदा किया कि अपनी चारपाई पे लेटे लेटे तूने 4 बार पानी देखा। आपने फरमाया जिस दिन तू भी उनका तालिब हो जाएगा ना, होगा तू भी फैसलाबाद ही, लेकिन रात तेरी भी मदीना पाक गुजरेगी। आज तेरी तलब नहीं है, आज तलब नहीं है, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। ये तलब हज़रत
یہ لکھا ہے مولانا عبد الرحمن جامی الہ الرحمن، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ٹھیک ہے جی. حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. جناب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی ادائیگی کے لیے جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہے. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی. فرماتے اقامت کہی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی. آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائیں. نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے، روح انور صحابہ کی جانب تھے اور ایک مخصوص انداز سے جلوہ گر تھے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دست رحمت سے ایک ایک کھجور عنایت فرمائی. کہتے ہیں میں نے وہ کھجور کھا لی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی. لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہی ہے. اور فرماتے جب آنکھ کھلی تو ادھر سنتا کیا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. اور فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، لیکن بیٹھے اسی انداز سے ہیں جس انداز سے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی دو صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. اور فرماتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے بھی آ گئے. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے بھی سب کو ایک ایک ہی کھجور دی. اور فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے دل میں خیال کیا خواب میں تو حضور نبی کریم علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا، لیکن یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، چلو ان کو کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو فرماتے آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی یہ خواب جو حضور نے دیتی تھی تو میں بھی دے دینا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فقتلوہ فقتلوہ. انہیں مانا انہیں مانا انہیں مانا یا رسول اللہ. دیے سرکار دی. ٹھیک ہے. اب لکھا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا امیر المومنین خواب تو مجھے آیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھ آپ مجھ سے رہے ہیں. اب خواب تو خیر آگے طویل ہے، لیکن اس پہ پھر صوفیہ نے کلام کیا. اصل میں ہوا اس طرح کہ گھڑیاں تو وہ چند ہی تھیں، لیکن پتہ نہیں ان چند گھڑیوں میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جائی ہے. آواز پھر آ رہی ہے ہم تو ماہل بکرم ہے کوئی صاحب. ہم حضرت کبھی اس نیت سے سوئے ہیں کہ آج رات کو کرم ہوگا. ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو واٹس ایپ چیک کرتے سوتے ہیں. ہم کب درود پڑھتے سوئے ہیں؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہم کب سوئے ہیں؟ ہم کب سوئے ہیں حضرت اس نیت سے؟ ہم تو یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں، ہم تو فیس بک دیکھتے سوتے ہیں. نہیں حضرت حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو، بڑا درود پاک پڑھا. صرف ہم نے کم یہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو سبق ہی سنا رہا ہوں. حضرت شیخ ابو الخیر اکت علیہ الرحمہ
आप फरमाते हैं मदीना पाक हाज़री हुई, ठीक है, कहते हैं मैंने दुरूद व सलाम अर्ज़ किया, आ गया। कहते एक दिन गुजर गया भूखा। अल्लाह हज़रत मुझे असल में करम होना था ना, कुछ हिजाब उठाए जाने थे, इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन और ऐनुल यकीन से अकुल यकीन है, ठीक है। बाकी ये तो हो ही नहीं सकता जी मदीना जाके बंदा भूखा रहे। पहली बार ये गुनाहगार गया जी, पहली बार। कुछ सियालकोट से अहबाब गए, वो भी PhD स्कॉलर थे सारे, कुछ वहाँ से अहबाब तशरीफ़ लाए, वो भी सारे के सारे PhD स्कॉलर थे। अब मस्जिद नबवी शरीफ में ना सुफ़ा शरीफ के बिल्कुल करीब बैठे थे, तो पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे कि जब वहाँ जाना ना तो ज़्यादा वक़्त हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारना, ज़रा बाज़ारों में कम वक्त गुजारना, होटल में ज़रा कम वक्त गुजारना, सोना ज़रा कम, तब भी कमरे में सोने जाना जब थक जाओ हज़रत, बाकी ये मौका फिर मिले ना मिले। लेकिन हज़रत जी सानू उत्थे जाके वेख के इंज लगदा ही आए सौण हज़रत, असी आए ही होटल नहीं हज़रत, असी कभी पाकिस्तान के होटल वेखे ही नहीं है। नहीं हज़रत जी, अगर अल्लाह ले जाए, अल्लाह हज़रत नहीं कह रहे अरे सर का मौका है जाने वाला, तू कभी सुता ही नहीं पाकिस्तान च पुत्र, तब जाना सोने जब थक जाना, बाकी हुजूर की बारगाह में रहना, पड़ेगा ना वहाँ, पड़ेगा ना वहाँ ही। हज़रत होटल नहीं कभी देखा पाकिस्तान में, कभी बाजार नहीं देखे पाकिस्तान में तुमने, वाह तब जाना जब बस हो जाए हज़रत, जब अब नींद बड़ा गलबा करने लग पड़े, फिर तो थोड़ी सी आंख लगाना, फिर आ जाना उनकी बारगाह में, कभी गुंबद खजरा को देखना, कभी सुफ़ा शरीफ देखना, कभी बाबे जबरील देखना, कभी बाबुल बकी देखना, कभी सुनहरी जालियाँ देखना, कभी सजदा कायनात का हुजरा देखना। सोए नहीं कभी हज़रत, वहाँ जाके तो पाकिस्तानियों को देख के इस तरह लगता है अरे आए होटल नहीं है हज़रत, ऐसे भागते हैं हज़रत। नहीं, ज़्यादा कोशिश करना रात हुजूर के कदमों में गुजरे, रात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजरे। वो आप फरमाया करते थे कुछ सुनाते रहना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, कुरान सुनाना, नात सुनाना, कुछ अपनी अर्जियाँ सुनाना, कुछ दुख सुनाना, कुछ तकलीफ़ें सुनाना, है जी। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों जी किसी को सुनाएं, जा क्यों सुनाएं किसी, वहाँ वक्त गुजारना पड़ता। कभी गुंबद खजरा, कभी वो ऊंचा आशिकां हज़रत है, कभी जन्नतुल बकी शरीफ हज़रत है, कभी ओहद शरीफ। अरे सर का मौका है वो जाने। और हज़रत ये बड़े बड़े राज हैं वहाँ हज़रत। और ये मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ मैं अपनी नहीं कर रहा, वहाँ एक मौजूद थे, ये उनकी बात थी हज़रत। वो बाबा जी साहब उनका नाम था, उनकी ड्यूटी ये थी कि वो जो मदीना पाक की बिल्लियाँ थी ना, और जो मदीना पाक के मुबारक कबूतर थे, वो ज़ाहिर है वहाँ अगर कुछ सालन परचेज़ करें ना तो उसके साथ 3 रोटियाँ मिलती हैं, और रोटी भी इतनी बड़ी होती है, वो एक बंदा एक रोटी खा ही नहीं सकता, वो फिर अक्सर बच जाती हैं हज़रत। वो फिर जो लोग रोटियाँ फेंक देते थे ना, वो मदीना मस्जिद नबवी शरीफ के गोल चक्कर लगाते थे और रोटियाँ इकट्ठी कर लेते थे, और फिर उनको वो छोटे छोटे टुकड़े करके मदीना पाक के कबूतरों की खिदमत में पेश किया करते। और वो जो कुछ गोश्त के कुछ चिकन के पीस जो लोग फेंकते थे ना, फिर उनको निकाल के साफ़ करके जो मदीना पाक की बिल्लियाँ थी ना, वो उनकी खिदमत में पेश किया करते थे। वो एक दिन मैं हज़रत के पास ही बैठा था, तो कोई बंदा आ गया, तो उसका कुछ सामान था, तो वो कुछ बिल्लियों ने ना सामान थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो आके ना शिकायत लगाता है बिल्लियों की, और बाबा जी अपनी बिल्लियों को समझाओ, वेखा मेरा सामान खराब कर छड़े। गुस्से में आ गए, फरमान लगा सुन मैं बिल्लियां दा नौकर हाँ, जे एडे बिल्लियां को तंग जा जिन्हां दी बिल्लियां उन्होंने कह जा, फरमाना मैं नौकर हाँ बिल्लियां दा, मेरी ड्यूटी है इन्हां दी खिदमत करनी, जे तेनों एडी तकलीफ है बिल्लियां को तो जिन्हां दी बिल्लियां ने जा जाके उन्होंने कह। एक दफ़ा हम बैठे थे हज़रत, वो बिल्लियां इर्द गिर्द ना वो खेल रही थी, वो किसी ने हज़रत जी जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं झकाण वास्ते बिल्ली को कोल बुलाने लई, वो बिल्ली के आगे हाथ किया, तो वो जो बिल्ली करीब आई तो हाथ खाली था, बाबा जी ने थप्पड़ दे मारा। अपने फरमाया तेनों शर्म नहीं आती, उन्होंने शहर दी बिल्लियां नाल झूठ बोलना है? बाशकों के अपने रंग होते हैं। ये मैं उनकी बात सुना रहा हूँ, वो ये गिला करते थे, कहते यार पाकिस्तानी जो उत्थे होंदे ने ना पाकिस्तान, तो कहते ने सोहणिया मदीने बुला सन, जो सोहना मदीने बुला लेंदा फिर होटल की जान ही नहीं छड्डदे है, फिर होटल की जान ही नहीं छड्डदे है। ओ भाई इधर आ, तू देख तो सही, अपनी अपनी किस्मत पे नाज कर भाई। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और जो आने वाले हैं वो मासूम अनिल खता हैं, तू खताओं का पुतला है।
جو ایک بار آ گیا دوسری بار نہیں آئے گا. تجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے بار بار والا. کیوں موقع کو ضائع کرتا ہے؟ وہ معصوم عن الخطا ہے، تو خطاؤں والا ہے، تو گناہ لے کے آیا ہے. اور چلو بات آ گئی حضرت. میرے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے بزرگوں کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن جب مجھے بھی بتایا تو ان کا وصال ہو چکا تھا. وہ کہنے لگے حضرت کا کمال یہ تھا کہ حضرت یہ انگلیاں رکھ کے نا انگلیاں اندر وہ اس طرح کر کے جب باہر نکالتے تھے انگلیوں کو میل لگا ہوتا تھا. وہ جنہوں نے مجھے بات سنائی وہ کہتے ہیں میں 3 بار حضرت کے پاس گیا کہ حضرت جی میرا بھی میل کڈو، لیکن کہتے ہیں 3 بار انہوں نے ٹال ٹول کے پیچ چڑھے. کہتے میں مسجد نبوی شریف میں نا حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا. آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لیفٹ سائڈ پہ وہ بزرگ کھڑے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور میل کڈو. فرماتے مجھے ڈانٹا. فرمانے لگا شرم کر، بادشاہاں دے دربار کھلوتے ہیں تو چوڑے نو آکھن ڈے نہ تیرا کچھ رہنا نہ میرا کچھ رہنا ہے، ادھر توجہ کر. کہتے میں نے توجہ تو کر لی لیکن میں دیکھتا رہا کہ حضرت چلے نہ جائیں. کہتے جیسے حضرت نکلے نا میں نے باہر جا کے حضرت کا پھر ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا حضرت آج نہیں، آج میل کڈو. کہتے وہ پھر کہیں اچھا تو آئیں پاکستان میں کڈاں گا. کہتے میں نے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے حضور آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ آج اس طرح نہ کریں. کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے ہوٹل لے گئے. کہتے انہوں نے کر کے نا جب انگلیاں باہر نکالی تو انگلیاں بالکل صاف. وہ کہتے ہیں جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لے بھی میرا دل تو بڑا صاف ہے. وہ کہتے حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا تو مجھے کہنے لگے ہو صاف سوف کوئی نہیں، کدی مدینہ پاک تو باہر لب ویخ تیرے اندروں میں کڑنا کی نکل گئی نا بعض زبان سے. کہتے میں نے عرض کی حضور اے مدینہ پاک دے اندر تے باہر دا کی معاملہ ہے؟ یہ مدینہ پاک کے اندر اور باہر کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے فرمانے لگے اللہ پاک نے مدینہ پاک کے گرد و نواح میں فرشتوں کھڑے کر رکھے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. جو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے آئے نا تم نے ان کا گاند رکھ لینا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تم نے ان کا گاند رکھ لینا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. ہاں جی فرمایا تیرا گاند تے فرشتیاں نے اتھے رکھے کدی باہر نہ پی وے تیرے اندروں میں کڑنا کی حضرت. یہ مدینہ تو راز ہے حضرت جی. کس پہ کھولا یہ راز کلی طور پر؟ بڑی کتابیں لکھی گئی مدینہ طیبہ پہ، اللہ کی قسم قیامت تک بھی لکھتے رہیں گے. مدینہ پاک نہیں کسی کی سمجھ میں کلی طور پہ آ سکتا حضرت. وہ ہے یہ مدینہ تو رسول میں منظور احمد شاہ صاحب نے بھی لکھا حضرت. اور فرماتے ہیں میں جب بھی مسجد نبوی شریف میں حاضری کے لیے آتا تھا نا راستے میں مجھے ایک مجذوبہ ملتی تھی اور میں نے اس کو نا ایویں سمجھ کے گزر جانا. فرماتے ایک دن کرم کیا ہوا آپ کو پتہ ہے حضرت ریاض الجنہ شریف میں 2 نفل پڑھنے کا بڑی لمبی قطار لگ کے وقت ملتا ہے حضرت. 2 گھنٹے 3 گھنٹے قطار میں لگنا پڑتا ہے پھر 2 نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے حضرت. کہتے کچھ اس طرح کی کرم نوازی اس دن ہوئی کہ میں نے اچھا خاصا وقت جو ہے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں گزارا. اور فرماتے میں باب جبریل سے باہر نکلا سامنے جنت البقیع شریف میں وہاں چلا گیا وہاں بھی بڑا وقت گزارا. کہتے جب میں واپس آ رہا تھا نا تو خود کلامی کا عالم تھا. میں نے کہا منظورہ کیسا شہر ہے سونے. ایک وہ جنت ہے مرنا پڑے گا قبر میں جانا پڑے گا حشر بھگتنا پڑے گا پل صراط سے گزرنا پڑے گا پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوگا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا. لیکن جو حضور نبی علیہ السلام کے شہر میں آ جائے جیتے جی اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر لیتا ہے. ایک بار ریاض الجنہ شریف دوسری بار جنت البقیع شریف. اور فرماتے مجھے نہیں پتا میں کب اس مجذوبہ عورت کے پاس آ گیا. فرماتے کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا فصیح عربی میں کہتی ہے یا اخی تعال اسمع کلامی. او بھائی ٹھہر میری گال سن کے جاؤں. اور کہتی کیا واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی. مجھے اللہ کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر. اللہ کی قسم اللہ بھی دیکھتا ہے اللہ کے دکھانے سے اللہ کا محبوب بھی دیکھتا ہے. اور منظور احمد اے خیال آج تو بعد کٹ کے جا کہ مدینہ سے 2 جنت آنے بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس. مدینہ سارے دا سارے جنت ہے. اللہ اکبر یا واسع. ہاں جی یہ اس لیے پتر جب مدینہ جانا بس کوشش کرنا زیادہ وقت ان کی قدمین شریف ہے پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑھے وہ کہتے ہیں میں حضرت جی بیٹھا نا تھوڑا سائڈ پہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا حضرت جی. وہ ایک بندہ آیا حضرت جی پٹھان جنی مردی چنگی اردو سیکھ لے لیکن لہجہ بتا دے گا یہ اردو نہیں ہے. عربی جتنی مرضی اردو کی پریکٹس کر جائے لیکن لہجہ بتا جائے گا یہ اردو والا نہیں ہے.
وہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کندھے پہ ہاتھ حضرت جی، میں نے پیچھے دیکھا وضاقتہ پوری عربی ہے کیونکہ حضرت جی ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے، وہ جڑا سر تے وہ ٹائر بن دیں گے نا عربی وہ گاترا، وہ غیر عربی اگر باندھے تو سزا ہے اس کو، جرمانہ بھی ہے اس پہ، وہ غیر عربی نہیں مان سکتا حضرت۔ باقی میرے ہار پاویں تسی سارا کچھ ہی کر لو لیکن وہ ٹائر سر تے تسی نہیں رکھ سکتے، ٹائر جڑا سر تے وہ صرف عربی رکھن گے حضرت جی، وہ ٹائر بھی اس کے سر پہ حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے حضرت جی ہاتھ، پھر السلام علیکم، میں جی وعلیکم السلام، ہاتھ میں حضرت جی برتن میرے آگے کر کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، بڑی نفیس اردو حضرت، جی میں پنجاب یونیورسٹی اردو کا پروفیسر ہو جائے گا، میں بڑا حیران ہوں۔ میں نے آگے سے کہا میں حضرت آپ خطا پہ دال میرے لیے نہیں ہے، وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت ہمیں خطا کبھی بھی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے ہے۔ حضرت ان کو لڑائی تو نہیں نہ کر رہی ہے، میں نے حضرت اس کے ہاتھ سے نا برتن پکڑ لیا۔ حضرت جی آپ کا ہوٹل بڑا بھی قریب ہو نا تو پھر بھی اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے صفہ شریف کے قریب آنے کے لیے حضرت جی، لیکن حضرت جی دال کا برتن اس طرح گرم تھا کہ نال دا کو کمرہ ہے وہ تھونی پا کے آیا حضرت۔ میں نے حضرت جی اب دال گرم تھی، زور ہم پڑھ چکے تھے، آپ کو پتہ ہے وہاں زور کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھانا، میں نے کہا حضرت جی تلاوت ختم کرو، گرم گرم دال ہے ٹھنڈی ہوگی مزہ نہیں رہے گا، چلو کھانا کھائیے۔ میں نے قرآن پاک ریک میں رکھا، جو پیچھے بندے بیٹھے تھے نا میں نے جناب ان کے درمیان جا کے ڈونگا رکھا، میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، ایک سالن اور بازار سے لیتے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ انہی بندوں میں سے بیٹھا ایک بندہ بول پڑا، کہتا ہے حضرت جی دال آ بھی گئی ہے، کیوں کی ہوا ہے؟ کہتا میں ہونی بیٹھا خیال کرنے ہیں یار جدوں دا مصباحی صاحب نہ لایا دعوتاں جو گوشت کھا کھا کے گیا کہ تو دال لبے نا حضرت جی وہاں تو دل میں خیال آنے کی بات ہے حضرت، شہ سامنے شہ سامنے حضرت۔ لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے میں قرضی پیش کراں، پہلی گل پتر جو اتنے جا کے دال تے دل کر پے نا تے واپس آنے ہیں سیدھا انہاں بابیاں کل آنا تے اپنے دل دا علاج کروانا ہے، آ کے جی اتنے جا کے دال تے دل کر پے نا یا حلوے تے دل کر پے تے واپس آ کے سب تو پہلے انہاں بابیاں اپنے کل آنا تے آ کے کہنا حضرت جی یہ علاج کرو، یہ اتنے جا کے بھی حلوے یاد آیا یہ علاج کروانا ہے۔ دوسری بات اگر دل کر پڑے نا تو پتر اتنی بڑی بارگاہ سے دال نہ مانگنے جانا، باہر سے لے کے کھا لینا، اتنی بڑی بارگاہ سے دال مانگنی ہے، ہاں وہاں سے وہی مانگنا جو میرے اور آپ کے امام نے مانگا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ اتنی بڑی بارگاہ سے کم از کم دال نہ مانگنا چاہتے۔ اللہ ہمارے سنی اس طرح کی بڑی باتیں سناتے ہیں آگے حضرت جی، اور میں نے اتنے دال نہیں پتر 6 ریال دی لبدی ہے باہروں جا کے کھا لے، جہاں تے نہ پیسے ہوں پھر مانگ نہیں جاتے، یہ پیسے بھی ہیں نہیں، اتنی بڑی بارگاہ سے دال مانگنی ہے، ارے مانگنا کچھ اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہاں جی۔ اور جنہوں نے مانگا نا انہوں نے مانگ کے ہمیں بتایا، کیا کہتے ہیں؟ بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو حضرت شیخ ابو الخیر اقتے الہی رحمہ فرماتے ہیں ایک دن گزر گیا پکھا، دوجا دن گزر گیا پکھا، تیجا دن گزر گیا پکھا، چوتھا دن گزر گیا پکھا، پنجواں دن گزر گیا پھر پکھا، اور فرماتے اتنا ذوق غالب آیا کہ فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ فرماتے میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں بارگاہ نبوت میں یہ عرضی پیش کر کے نا میں آپ کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اور فرماتے ہیں جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں، خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں، اور سوتے میں آ کے نا مجھے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ فرماتے میں بیدار ہوا تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے کتا بھونکا تھا حضرت ابو بکر پہ، میں اس کتے کو کہتا ہوں کتیا تو جنہ مرضی پونک، کتیا تو جنہ ابو بکر تے جنہ مرضی پونک، ابو بکر قرآن چ بھی نال، ابو بکر مزار چ بھی نال، ابو بکر خواباں چ بھی نال، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، ہاں ابو بکر ابو بکر،
ہاں جی بھونکا تھا نا، میں نے اس کو کہا تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف اللہ قرآن میں بولے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اوے ہم قرآن دیکھیں کہ کتے کا بھونکنا دیکھیں حضرت ہیں؟ ہاں جی تو بھونک کے مر جائے گا کتے۔ کتنے کتے آئے جو ابو بکر کے بھونکتے بھونکتے مر گئے؟ ابو بکر آج بھی ساتھ ہیں، ابو بکر اس دن بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث، ہاں جی ہاں تو زندہ باد، ہاں جی ہاں جی زندہ باد، ہاں جی تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ بس دعا فرمائے۔ حالات بڑے سخت بنتے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں مسل کے حق اہل سنت پہ رکھے، ہمیں حق چار یار والا رکھے، ہمیں اہل بیت کا نوکر رکھے، ہمیں صحابہ کا وفادار رکھے۔ پتر بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں۔ ہاں جی میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے پوچھنا دیکھنا ہو نا ابو بکر کے آئیں تو پھر حضرت علی سے پوچھ لینا ہے، اور اگر علی کا پوچھنا ہو تو پھر ابو بکر سے پوچھ لینا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا فلمیں سنا رہے ہیں۔ جب حضرت جی قرآن نے فیصلہ کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، یہ ہمیں کیا سٹوریاں سنانے چلے ہیں؟ یہ کسی کی سٹوری نہ سننا پتر، قرآن نے فیصلہ کر دیا رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم، ہم ان کی باتوں کو کیا جانے جی؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا رحماء بینہم رحماء بینہم۔ اس رحماء میں ابو بکر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ نہ پتر بڑے فتنے لگے ہیں سار اٹھانے، ہم نہیں مانتے ان کی تحقیقوں کو۔ ہمارے لیے غوث اعظم کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے حضرت داتا صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا خان کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے محدث اعظم کی تحقیق کافی ہے۔ ہم نہیں مانتے ان کی تحقیقوں کو حضرت۔ پتر بدل لینا، کوڈ بدل لینا، پگ بدل لینا، چادر بدل لینا، گاڑی بدل لینا، خدا کا واسطہ عقیدہ کبھی نہ بدلنا۔ عقیدہ وہی رکھنا جو ہمارے بزرگوں والا ہے۔ ہم نہیں ان کی تحقیقوں کو مانتے حضرت، ان کی تحقیقیں بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں جی پتر یہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مشکل کشا حضرت، ہاں جی میرے محبوب کے یار ہیں جی، اور ہر یار ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ ہاں جی یہ دیکھو یہ ہمارے بزرگوں، یہ ماشاءاللہ یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، وہ ایک مقام آیا، جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے محبوب بال کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جائیں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے، نہیں آگے گئے۔ اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر ہیں، اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر تو پتہ انہوں نے کیا عرض کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، حیدر 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 حیدر، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار، زندہ باد۔ ہاں جی ہاں جی یہی ہے ہمارا انداز جی، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، یہی ہے ہمارا انداز، ٹھیک ہے۔ ہاں جی اس لیے ہاں جی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں جانب، حضرت سیدنا عمر فاروق بائیں جانب، حضرت شیخ اقتے فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ حضور نبی علیہ السلام نے
خواب میں روٹی عنایت فرمائی. شیخ ابو الخیر رکھتے فرماتے ہیں کیونکہ حکم تھا کھانے کا، فرماتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا رہا تھا، ساتھ چہرہ ودعا کی زیارت کر رہا تھا. قربان جاؤں جی اس چہرہ انور پہ بھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیا انہوں نے زلیخا. وقال نسوۃ تانا دیا اور عزیز مصر کی بیوی ہو کے یہ کیا کر رہی ہے؟ ایک اپنے غلام پہ دل آر بیٹھی، کیونکہ قرآن خود کہتا قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا بھی تم نے حضرت یوسف کو دیکھا. ہاں جی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں. جب قات پڑا نا لنگر ختم ہو گیا، سارے مصری بلائے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام چھت پہ تشریف لائے. آپ نے اپنے رخ انور سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. لکھا 3 ماہ تک مصریوں کو بھوک ہی نہیں لگی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نہانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جہانی. ٹھیک ہے جی. تانا دیا. اس نے بھی کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، کل میرے گھر میں دعوت ہے. دعوت کا سٹائل یہ ہوگا تمہیں سیب دیا جائے گا، چھری دی جائے گی. چھریاں تم نے سیب پہ رکھ لینی ہیں، لیکن سیب تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے حجاب اٹھائیں. یہ لکھا ہے تصویروں میں جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرتے تھے نا، آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ حسن یوسف کا عالم دیواروں پہ پڑتی تھی. وہ حضرت یوسف تشریف لائے جی، آپ نے رخ سے حجاب اٹھایا. بھول گئی سیب کاٹنا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ چوک انگلاں وڈیاں پڑیاں. یہ نہیں کہ انگلاں کٹ کے تے رون لگ پائیں ہائے ہائے انگلاں وڈ بیٹھیاں، بلکہ قرآن اگوں کہندا انگلاں کٹ کے کہندیاں کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں. پھر حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیا بات. اللہ یا رسول اللہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت گلشن محدث اعظم پاکستان. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے جو وڈیاں بھی دے ویک کے انگلیاں وڈیاں، اتھے بغیر ویکھیں علم الدین نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھیں ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھیں سر گئے. ہاں اس لیے پتر اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اوکھا دور آ گیا پتر، بڑا اوکھا دور آ گیا. حضور بس اسی پہ اینڈ خاتم النبیین بنانے والا کہہ رہا ہے خاتم النبیین. آج حضرت جی کو خاتم النبیین کے معنی بدل رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم وہی معنی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیے تھے. کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی مرزا، کوئی چیمہ، کوئی پٹی نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے. بس بات ختم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بڑا بڑا اوکھا دور. دو فتنے ہیں، دو فتنے. ایک چٹی چمڑی تے دوجا یورپ دا ویزا. پتر نہ چٹی چمڑی لی بے وفائی کریو نہ یورپ دے ویزے لی کریو. بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں. ہاں جی یہ نہ بے وفائی کرنی پتر، یہ تو کچھ بھی نہیں. چٹی چمڑی یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. محبوب علیہ السلام جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. سب نور و سید نورو تیوسدہ نور حضوروں. جنتی حوروں کی سردار آئی، جو میں نے حدیث سنائی ہے جنتی حور کے لیے. جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر وہ کیا ہوگی؟ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی، آگے سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں. فرمایا جا پھر تجھے اپنا بلال دے دیا.
اب میں وہ نہیں کہوں گا جو اکثر خطیب جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں، میرا نہیں دل مانتا جی، اے جی رنگ ہے دہی بول رہے ہیں دہن اللہ، میں بھی کہہ چکا ہوں کافی دفعہ، لیکن اب نہیں دل مانتا حضرت، نہ اب نہیں دل مانتا حضرت۔ میں وہی کہوں گا جو مزاج حبشہ کا تھا، حضرت بلال بھی وہی مزاج رکھتے تھے حضرت۔ وہ جنتی حوروں کی سردار عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اتنے سونے صحابی ہیں، میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اور اس بھی کو حور چاہیے کہ نہیں؟ نا پتر چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی کرنا، نہ یورپ کے ویزے کے لیے کرنا۔ ارے یہ مرزائی کو زیادہ نہیں دیتے، میرے محبوب بڑا ہی زیادہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اگر کبھی یورپ جانے کا شوق پڑ گیا نا تو حضور سے مانگ لینا ویزا، لیکن یورپ کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا۔ پتر دو ان کے بڑے ہتھیار ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، اور قربان جانا اسی رستے پہ رہنا جو ہمارے بڑوں کا رستہ تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور سنو جی اقبال دی گل پھر، آئے ہائے گھراں تے گئیاں پیچھے حضرت جی، اقبال دی سنو کی کہندے نے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ ہاں جی، صرف ہورا نہیں، صرف نہر نہیں، صرف مکان نہیں، ساری جنت ہی ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا آمنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ گل ساری سرکار دیے ہے۔ وفا کرنا پتر، فتنوں کا دور ہے، فتنوں۔ میرے پاس ظاہر ہے بچے آتے رہتے ہیں، وہ بچہ آ گیا، اس کا ذہن بتا رہا تھا کہ انہوں کوئی جراثیم لگ گئے نہیں، کوئی بیکٹیریا کو وائرس چمڑ گیا ہے، مجھے اس طرح جی۔ میں نے کہا پتر گل سن، دلیل بندہ اس بات پہ دے جو کام ہو سکتا ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا میں اس پہ تجھے کیا دلیل دوں؟ جب میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر دلیل تجھے کیا دوں؟ وہ خاتم النبی، جنہوں نے بھیجا وہ کہہ رہے ہیں خاتم النبی، جو آئے وہ خود کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی۔ میں تجھے کیا دلیل دوں؟ دلیل اس بات پہ دوں جو کام ہو سکتا ہے، دلیل ہے ہی نہیں کوئی، تو تجھے کیا دلیل دوں؟ لیکن اتنا میں تجھے کہوں گا پتر، تو جس کو اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نباشد، تو جس کو نبی بنانے جا رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح اس کو۔ تیرے بھی نبی ہیں، میرے بھی نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا، میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے روح انور پہ پڑی، بے ساختہ زبان سے نکلا، وہ ایڈا سونا چہرہ تو کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ پتر کیڑے رائے پہ لگے، میں تینوں چیلنج کرنا وا، میرے نبی کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، جا کوئی ایک گل تو نہیں لے آیا دے لیے، جا کو لے کے آ، جا کو لے کے آ۔ میں پتر تینوں ایس تو علاوہ گل کوئی نہیں لبنی۔ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔ میں یہاں تو 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں، اتھے تو یہ ٹائم ہی کوئی نہیں، جا تو لے کے آ۔ یادم چشتی کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں جٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کھول دیون جیو ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاندہ مان بدھاوے، آزا میڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ بالکل نہیں میرے، بالکل نہیں میرے بچیوں،
بالکل نہیں ہے. پیر میر علی شاہ مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے مت بھریاں جال ہے کیا. اور کمال جی میرا تو دل کرتا ہے کبھی کبھی نا اس کو تسبیح پہ پڑھوں گا. میرے علی شاہ صاحب کہتے کیا ہیں لبا سرخا کھا کے لال یمن لبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں. میں نے کہا پتر جا لے کے آ تمہیں کو لب چیلنج ہے تیرا آخری سانس تک انتظار کروں گا جس کو تو نبی بنانے چلا نعوذ باللہ من ذالک. جا ایک بات لے آ اس کے لیے نہیں ملے گی چیلنج نہیں ملے گی تو یہی ملے گی مرزا جو ہوتا خدا کا نبی لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی. زندہ باد زندہ. حضرت سید چلو میں ادھر بھی سنا دوں تمہیں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب فرماتی حضور نبی علیہ السلام کا وقت وصال تھا. اب پردہ فرمانے والے کہتے میں حاضر خدمت ہوں مجھے راہ نہیں گیا. فرماتی میں نے اپنا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے سینے اقدس پہ رکھ دیا. فرماتی ہیں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی برکتیں تھیں. اور فرماتی کتنے دن مجھے بھوک ہی نہیں لگی کوئی. اور فرماتی میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے. بالکل نہیں میرے بچیوں وفا کرنا میرے پتروں وفا کرنا نہ یورپ کے ویزے کے لیے نہ چٹی. کیونکہ میں نے جس کو دیکھا ہے دو ہی چیزاں لے ڈوبی ہیں نبی علیہ السلام سے مانگ لینا تو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. میں چلو میں بس دو گلاں جی تین گلاں تے نال ہی گفتگو جڑا نا کلوز کر. یہ اصل میں یہ صاحب مزاج کا فیض ہے. اللہ صاحب کو پتہ ہے میرا مزاج ہی نہیں ہے جو تقریر کرنا یہ فیض ہے پیچھے یہ فیض ہے جی پیچھے میرا مزاج ہی نہیں ہے اس طرح تقریر کرنا. میں تو ٹھنڈا میٹھا چلتا ہوں جی یہ فیض ہے پیچھے سے یہ پیچھے اللہ میں اللہ اس حوالے سے معذرت خواہ ہوں کہ جو صاحب عرس ہے میرے پاس کوئی تحریری مواد نہیں تھا کہ میں ان کے والے سے وہ آئی واٹس ایپ پہ نا لیکن اصل میں جی وہ اب نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے بڑی. وہ اب چوتھا دن سفر پہ ہے پھر ٹائم بھی نہیں ملتا کہ میں کوئی اینک شینک کا بندوبست کروں اس لیے پھر میں نہیں مطالعہ کر سکتا. اس لیے آپ نے میرا عذر قبول فرمانا ہے. میرے پاس صاحب مزار کے والے سے کوئی تحریری مواد نہیں تھا. وہ واٹس ایپ پہ آیا لیکن وہ نزدیک کی نظر نہیں میری کام کرتی ہے. تو انشاءاللہ کل جا کے میں کوئی اینک کا معاملہ کروں گا تو اس لیے پھر میں کچھ نہیں جو ہے نا اس حوالے سے پیش کر سکا. بس میں نے بڑا مشکل سی ایک بات پڑھی وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ سناؤں گا. تو جو ہے نا میں جی آپ کو پتہ ہے بڑے ادوار دیکھنے پڑتے ہیں. ہم کو یہ باہر جڑی 70 لاکھ کی گڈی کھلوتی ہیں بھی نہیں کھلوتی. اسی سائیکلوں تے بھی تقریراں کیتیاں نے اسی موٹر سائیکلوں تے کیتیاں نے. میں جب بالکل ابتدا تھی میرے پاس موٹر سائیکل تھی میرے ابو جی رویا کرتے تھے مجھے دیکھ کے کہتے یار تینوں اپنے ترس ہی نہیں آتا. ظاہر ہے جی موٹر سائیکل تے سردیاں شکرگڑھ تقریر کرنے جانا ہے تو باہر ہی چڑھنا آ کے ادھر جی. وہ میں پہلی بار نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا. وہ جس نے مجھے لے کے جانا تھا نا رابر وہ سردی بڑی تھی وہ جڑا نا واپسی تے میرے نال لاڑی پیا. انہوں نے کہنا تھی بھی بابا ہی ساتھ دے پہلے انہوں کو کیری ڈبا بھیجو تھی موٹر سائیکل فری کر دے آن ڈے آپ بھی ٹھرن ڈے میں بھی ٹھارن ڈے میں کیا میں شدائیا. پھر شکرگڑھ والے نے کو منگنی پھر شکرگڑھ والے کو منگنی ہے جنہوں نے نکلے انہوں نے پتا ہے کہ انہیں دے چڑھن گے ادھر جی. ہاں ادھر جی کی پھر لوگوں کو منگنی منگت کو منگن والا رہندا ہمیشہ اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. حضرت جی الزام کو جتنے مرضی مجھ پہ لگائے میں لاکھ منگیا میں 2 لاکھ منگیا میں نے کہا ہوا ہے یا اللہ او دن آن تو پہلے میں چک لیں جس دن میں نے لوگوں کو پیسے ملے. الزام جتنے مرضی کو لگائے مجھ پہ ہوتا پتہ کیا ہے. میں نے ایک بندہ فیصل آباد سے ٹائم لینے چلا گیا بڑا ببو خاں ہے وہ ہم نے ٹائم نہیں دیا. اللہ حضرت ہم پاؤں پکڑ کے بھیجتے ہیں معافی دے دے یہ ہو گیا. اب اس نے فیصل آباد آ کے یہ نہیں کہنا کہ مصباحی صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیتا کیونکہ اپنا رکھتے نہیں نا نہیں وہ پتہ پھر کی کہتے ہیں
اور 2 نمبر آدمی 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਬਾਈ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। اب وہ جو بلانے والے تھے وہ محبت والے تھے، انہوں نے کہا اچھا تو سائڈ تے ہونا، اگلے جمعے آپ ہی آ گئے حضرت صاحب لکھ روپے ملو تے آ گئے۔ میں بھائی میں لکھ منگا کہ نہیں، وہ پچھلی باری وہ حضرت صاحب آئے سن تو کہتے ہیں تھی لکھ روپیہ منگیا، وہ چلو لڑ کے ٹر گئے، سانو لکھ کھ نہیں کہتا ہے، لکھ لے لو تے آ جاؤ حضرت۔ یہ اصل میں چل رہا ہے حضرت، پھر الزام لگتے ہیں ہم پہ بڑے بڑے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ وہ دن آن تو پہلے میرے چوک لیں میں جدن میں نہ کوئی پیسے منگا، میرے محبوب بڑا دیتے میں تم سے کیوں مانگوں؟ اور مجھے میرے کسی بابے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا مولوی سلیمان اینا ہونا منگو اینا دے دیتے مک جاندے نہیں، جڑے وہ دندے نے وہ نہیں مکدے۔ ایسے کیوں لئی ہے حضرت جی؟ الزام حضرت جی جتنے مرضی تو مجھ پہ لگاؤ، اور اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا میں نے کبھی کسی سے پیسے مانگے، لیکن اللہ کا شکر ہے جڑے منگدے نے انہوں کو وہ گڈی نہیں جڑی بار میری کھلوتی ہے۔ یہ شکریہ کے طور پہ بات ہے، جڑے منگدے نے نا بڑے بڑے انہوں کل بھی یہ گڈی کوئی نہیں ہے، جڑی گڈی میں انہوں نے دیتی دی ہے، وہ دیتے ہیں میرے بچوں، لیکن یہ ہے کہ بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی سائیکلوں تے تقریراں کیتیاں، موٹر سائیکلوں تے کیتیاں۔ وہ میرا تعلیمی دور تھا، میں ایم فل کر رہا تھا لاہور سے، ظاہر ہے کچھ اخراجات بڑھ گئے، مسجدوں میں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے۔ حضرت جی ایک شادی آ گئی میں، وہ شادی تے میں 10,000 روپیہ کردہ کرتے 2,000 وعدہ دینا تھی، مہینے دا اخیر مولوی سلیمان بڑا پریشان، لیکن اس وقت بھی سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ حضرت، اب بھی الحمدللہ پہلا جمعہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب دیدہ مجدو اللہ سلامت رکھے ان کو ڈونگا باغ، دوسرا جمعہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جگہ کے حوالے سے بھی اور سامعین کے حوالے سے بھی عطا کر، تب بھی حضرت جی دوسرا ہی بڑا تھا۔ وہ اب میں اتنا پریشان کیونکہ رات کو شادی پہ جانا تھا، حضرت جی اب وہ سلام پڑھا جا رہا ہے، میں بڑا پریشان، یار آتے کی کرنا ہے، تو دل میں خیال چل رہا ہے اپنے کسی مقتدی کو کہتا ہوں یہ یار کو 12,000 دارہ دے دے تو میں تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیا گا، پھر چلو اب کہنا کس مقتدی کو ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو کہہ دوں اور پورے سیالکوٹ میں کہتا پھر مس بھائی صاحب نے میرے کو دارے پیسے لے لے، اس لیے یہ ریجیکٹ کرتا نا، ایک بندہ ڈن ہو گیا حضرت، ڈن ہو گیا، وہ سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، لوگ لائنوں میں لگ گئے ملنے کے لیے۔ وہ ایک بندہ حضرت جی آیا تو اس نے نا ہاتھ میں پیسے پکڑے تھے، میں بیٹھ کے سنا رہا ہوں بالکل حضرت جی سر، اس نے ہاتھ میں نا پیسے، اور جتنے حضرت وہ نوٹ رول کر سکتا تھا نا اس نے کر رکھے تھے، اس نے سلام لیتے لیتے نا وہ نوٹ میرے ہاتھ میں چھوڑنا چاہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، میں نے کہا جی میں کسی کو پیسے نہیں لینا، تو میرے کان چ نا نیڑے آ کے کہندا حضرت اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا، اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا۔ حضرت جی اے سردیاں سن، انہوں نے میرے پیروں تھلے زمین کٹ چڑی حضرت، میں کتنی دیر نہ بندہ پہلے دیکھا نہ بعد، میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے، گھر آیا دوپہر کا کھانا کھایا، میں نے کہا اس بندے کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی پیسے دے، پھر وہ دل میں خیال آیا وہ بھی تے آیا سی، پھر خیال آیا یا 500 ہوگا یا 1000 ہوگا، لیکن قربان جاؤں حضرت جی تو کھول کے ویکھیا نا تو پورا 12,000 ہی بھیجا دیتے ہیں۔ میرے امام نے ایویں نہیں کہا تھا اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہے۔ آپ پتر بے وفائی نہ کریو، محبوب نہ رہے، جے کوئی معاملہ بھی بن گیا نا، جو میرے امام نے کہا تھا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے، ادھر سے وہ کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نہ کھا رہا تھا ساتھ، فرماتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی یہ بھی کھانی تھی، آدھی ہاتھ میں تھی، فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، دردی ماری آنکھ نہ کھولا کہ تے پھر بھی چھڑنا جاواں ہے، لیکن آنکھ تے کھولنی پیندی ہے نظر جی، فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، آنکھ تو کھل گئی لیکن منہ میں روٹی کا ذائقہ بھی موجود تھا اور آدھی روٹی ہاتھ میں بھی موجود تھی۔ یہ جو سلسلہ کمزور ہو رہا ہے اس کو مضبوط کرو، اس کو مضبوط کرو، اور بس میں نے کہا تھا نا بس ایک کام کرو پتر، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس کے بغیر بات نہیں بنے گی، وہ اخلاص، جو جان ہے تصوف کی،
جو جان ہے دین کی، کیونکہ حضرت جتنی دیر اخلاص نہیں میرے بچوں کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت جی، آپ کا ہر قدم پیچھے جائے گا حضرت جی، اخلاص حضرت جی۔ اور میں بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف ہے، ٹھیک ہے جی، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سارے پھول بڑے سونے ہیں، لیکن ایک پھول ہے مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ حضرت جنید بغدادی حضرت ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ لکھا ہے جی ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، وہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ۔ ایسے پیسے تھے نہیں، کہاں سے کٹواتا؟ کہتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا، وہ کسی کی نا حجامت بنا رہا تھا، میں کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا ہوں بات کرتا ہوں اگر مان گیا تو۔ فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، تیرا گھر بھی تیری دکان سے ہی چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، آج اس طرح کر ہم میرے اللہ کے لیے کاٹ دے ہیں۔ اب فرماتے یہ سن کے نا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اوپر لے جا کے یہ نہیں کہا کہ حضرت کیونکہ یہ کو پیسے لے یہ پہلے کٹنے نے تھے اللہ واسطے کٹنے، تھی بہ گڈی کو تھے بعد کٹا گا۔ فرمایا نہیں، جسے پیسے لیے تھے اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال اللہ کے لیے کہا، بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، جنید جے کدی وقت آیا نا اللہ نے مال و دولت دیا تو میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ آ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا، وہ کہتا کیا ہے جنید وہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے وہ نائی آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آج اخلاص ہے نہیں، آج اخلاص ہے، کیونکہ جتنی دیر حضرت جی اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا کرنا، تھوڑا کر لینا، کرنا ان کے لیے ہے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا ان کے لیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، وہاں کچھ شک ہے کسی کو دکھاوا ہوگا؟ نا اللہ آپ صاحبزادے تھے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، آپ کی تربیت امام محمد باقر نے کی تھی، کوئی سوچ سکتا ہے بات؟ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، حضرت سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے، وہ محبتیں تھیں ان کی آپس میں، انہوں نے جبہ دیکھ کے نا عرض کی امام صاحب یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، نانا جان سادگی، بولا مشکل کشا سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تو یہ نہیں لباس۔ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے، نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوکاں لی پائے تاں اتے پائے، بوری یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اخلاص اخلاص
باتیں تو بڑی ہیں لیکن بس کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں, کچھ آپ کی بھی ہے, کیونکہ ہم نے سیالکوٹ جانا ہے, صبح جمعہ بھی ہے, 4 دن کے سفر پہ ہیں. اللہ شوق والے بندے بیٹھے شوق والے بندے بیٹھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ سلامت تھینک یو ویری. 11 پتا پتر وہ گھر بھی تو ڈیکتے ہیں نا, پھر بچے بہ کے کیوں گھروں کਢਾਉਣਾ جی. 4 دن ہو گئے نے گھر نہیں گئے, ہوں کڑ چڑنا کدن کروں. وہ میری ادھر جی بیٹی ہے, اس کا نام عائشہ ہے, تو وہ پھر باقی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. وہ ذرا ڈاڈی ہے, وہ تو انہوں نے کہہ ہٹ دی ہے, کہتی کپڑے لین بھی کانوں آتے سانو دسیا کرو بھجوا کہتی کپڑے لین بھی کیوں آتے ہو, سانو دسیا کرو بھجوا چڑھا گے. بچے ہیں نا جی, ظاہر ہے ایک رشتہ ہے, 4-4 5-5 دن. پتر آپ تو باتیں کرتے ہو نا, آپ کو کیا پتا ہے کتنی کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پتہ کتنے کتنے دن بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے, تم تو باتیں کرتے ہو نا. لیکن کیونکہ ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے, اس لیے ہم تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیتے. جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کر. کتنے کتنے دن پتر بچوں کا منہ نہیں دیکھتے ہیں, نہ کوئی خوشی نہ کوئی غمی. اس لیے بڑا اپنے علماء کی قدر کرو پتر. سنیو, ہم نے بڑی بے قدری کی ہے اپنے علماء کی. تمہیں کیا پتا ہے, نہیں جی پیسے لے دیں, آ تو پیسے لے کے نکل کے 10 میرے 4 دن. تو لے گڈی چیچا وطنی تو آ کاڑے کاڑیوں گڈی کاڑتے جا میاں والی 4 تقریراں کر کے آ خوشاب, پھر خوشاب آ, پھر سرگودے آ, سرگودے بھی 4 تقریراں کر آ کر لے میرے کو پیسے کر کے 10 ذرا. میں 5-5 دن بچیاں دا منہ نہ وے, میرے کو لے پیسے کر کے 10 میں ذرا. باتیں کرتے ہو پتر, تمہیں کیا پتا کتنی کتنی قربانیاں دینی پڑتی, کتنے کتنے سر بچوں کا منہ نہیں ہم دیکھتے. جہاں جب گھر پہنچے گے بچے سوئے ہیں, فجر پڑھ کے ہم لیٹ گئے, بچے اسکول چلے گئے, بچوں کے آنے سے پہلے ہم پھر چلے گئے. کتنے کتنے دن بچوں کا منہ نہیں دیکھتے, باتیں کرتے ہو. لیکن کوئی نہیں, ہم تمہارے لیے کر بھی نہیں رہے, ہم جن کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ سونا نواز رہے ہیں ہمیں, وہ اوقات سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. کوئی خوشی نہیں پتر, کوئی غمی نہیں, کوئی جنازہ نہیں, کوئی نکاح نہیں, کوئی بیاہ نہیں جس پہ ہم شریک نہیں ہوتے. لوگوں نے سالوں سالوں کی ڈیٹیں نہیں ہوتی ہیں, کیا کریں ادھر. بڑے 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 معاملے اللہ معاف فرما دے. ہاں, اور یہ میں پھر ابھی بھی ادھر ہی ہوں جی. ہم تو مائے البا کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہاں پتر, یہ اب جو بچے نے بات کی ہے مجھ سے, پتر بڑا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول تم سے, تمہیں خود ہی نہیں پتا ہے. ہم تو مسافر ہیں نا. میں بس 2 باتیں, ایک جڑی نے کہی کہ اس تو پہلے تاکہ ذرا اس بات کے لیے تمہارا ذہن تیار ہو جائے. میں بچے نا سیالکوٹ میں آگے کہنے لگے جی وہ جڑا نا پروگرام ایسا. میں نے کہا بیٹا میں سیالکوٹ میں نہیں ہوں. اب سفر کر کر کے ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ فیصل آباد سے اگر سیالکوٹ نکلیں تو کتنی دیر میں جائیں گے, اگر کوئی راستے میں معاملہ نہ بنا تو. میں نے ان سے کہا پتر میں فلان جگہ ہوں, 2 بجے آؤں گا. انہوں نے کہا جی ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے. 15 منٹ گفتگو, سلام, دعا, میں ہو گیا جی. وہ اللہ کی کرنی میں 2 بجے پہنچ گیا. پھر 15 منٹ تو گفتگو نہیں ہوئی, گفتگو کافی زیادہ ہو گئی. ہم نے وہ تقریر ختم ہوئی, سلام پڑھا, دعا ہوئی. میں حضرت جی وہ مسجد کے سین میں آ گیا. وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا, وہ شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا. میرے ساتھ زندگی میں پہلی اور آخری بار اس طرح ہوا, کسی نے مجھے بھی چاولوں کا شاپر دیا, کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یہاں کھا چکے ہیں, یہ ان کے لیے علیحدہ سے بندوبست ہوگا. پہلی بار کسی نے دیا. اللہ مجھے غصہ لگا. میں نے کہا اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے جو مجھے چاولوں کا شاپر دے رہا ہے. بہرحال میں نے غصہ کنٹرول کر کے اس کو کہا پتر 3 بج گئے دن, کھان دا تے ٹائم ہی نہیں. دوجی گل میں چاول خوش ہو کے کھانا بھی نہیں. تیجی گل گھر لے کے نہیں جا سکتا, دسمبر دا اینڈ چلتا پیا, بچے نانکے گئے دن, چاول ضائع ہو جان گے, تو کسی اور دے دے. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں ٹھیک ہو گیا, مفتی اعظم آف قسطنطنیہ ہیں. ہاں نہیں جی, یہ بھی سنیوں میں یہ کمال ہے. بغیر پڑھے ہیں سارے مفتی ہیں, بغیر پڑھے ہیں سارے ماشاءاللہ افتاد جڑے نے نا فائز ہوئے دے, سارے بغیر جڑا نا وہ تخصص تو فتویٰ دے رہے ہیں. یہ اہل سنت وچ ہی کمال ہے.
وہ اچھا ہم بھائی ماننے والے ٹھہرے. میں نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا. میں بھائی کو ہم نے آپ بھائی پاویں نماز پڑھو نہ پڑھو لنگر نہیں نہ کرنی کوئی ہے. داڑھی پاویں رکھو نہ رکھو لنگر نہیں نہ کرنی کوئی ہے. بہت پکے ہیں ماشاء اللہ سے. لنگر بھی جڑا نا حضرت وجوب دا درجہ اختیار کر چکے ہیں. نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر میں بے شک برکت ہے, لیکن پتر لنگر کی برکت حاصل اسے ہوگی جو نمازی ہے. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک سلطان باہو فرماتے ہیں ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے, ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئے کوئی نہ. تو پھر بات کدھر کی رہے گی. لنگر اصل میں صحیح فائدہ دے گا نمازی کو حضرت جی. ہاں یہ آپ اس نیت سے بھی لنگر کھا سکتے ہیں, یا اللہ لنگر دے برکت نہ انہوں نماز دی توفیق دے دے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی. وہ میں نے حضرت جی پکڑ لیا اسے. میں اب حضرت جی وہ مسجد سے نا باہر آیا, وہاں پتری گلی تھی, میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی حضرت جی. وہاں بچوں نے کو مسئلہ پوچھ لیا, میں جواب دے رہا تھا. ادھر ایک بندہ آ گیا, بندہ نہیں لڑکا آیا. وہ لڑکا یہ نہیں کوئی جبہ دستار والا آیا, نہ 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 بالکل کلین شیو, کانوں میں بالیاں, ہاتھ میں کڑے, گلے میں اس نے کافی چیزیں پہن رکھی تھی, نیچے جاگر. اور آ کے نا مجھے بڑا بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے مولوی لنگر مکا چھڑیا کہ ہے. میں حضرت جی پہلے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے شاپر اس کو تھما دیا حضرت. اب وہ شاپر لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا. تو وہ تھوڑی دیر میں بھی جب سڑک پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دکان کے سامنے نا شاپر کا منہ کھول کے وہ لنگر کھا رہا ہے. کچھ حضرت جی وقت اس طرح کا تھا, کچھ سڑک پہ یا وہ تھا یا میں تھا, تیسرا تھا کوئی نہیں. بس ایک خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا. آپ کہیں گے رونا کیوں آیا؟ اس بات پہ رونا آیا اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے. حضرت جی میں شاپر کا اٹھا رہا تھا, مجھے زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا, باہر تے لے جا ساڈا بندہ آ نہیں ڈیا. نہیں کھانا نہ کھا, اور باہر تے لے جا ساڈا بندہ بھکھا ہے آ نہیں ڈیا. ہوں بندہ ساڈا ایویں دا ہے, انہیں مسجد چ جانا کوئی نہیں. وہ تو ساڈے بندے دا ہولی ہے انجدا ہے جو مسجد ٹر گیا انہوں دینا کسی نے نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا, ایک علماء کے نوکر سے شاپر اٹھوایا گیا. پھر میرے بزرگ اس میں کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو یہ بچے نے جو کہا ہے نا, وہ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی عادی شرابی تھا. تو آپ کو پتہ چھوٹتی تو نہیں نہ ہے, تو کئی بار اس پہ حد جاری ہوئی ہے. وہ ایک دن پھر نا رات کو وہ کہیں سے شراب پرچیز کر کے نا, تو وہ اوپر چادر لے کے تو اپنی بغل میں نا شراب کی بوتل چھپائے جا رہا تھا. وہ جیسے اس نے بھی گلی ٹرن کی نا, آگے سے حضرت عمر فاروق آ گئے. وہ جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے جی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا بھی نہیں, وہ خود ہی کہتا ہے حضرت میں شراب تے نہیں لے کے آن ڈیا, میں اپنے بچے لی دودھ لے کے آن ڈیا. وہ نکل گیا نا منہ, پکڑا جو گیا تھا کئی بار, حضور میں شراب نہیں لے کے جانا, میں اپنے بچے لی دودھ لے کے چلا ہوں. تو وہ چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے, کچھ فراست بھی تھی حضرت جی. آپ نے فرمایا اگر دودھ لے کے جا رہا ہے تو دکھا مجھے. وہ کہتا ہے حضرت جب میں کہہ رہا ہوں دودھ ہے تو پھر دودھ ہی ہے. آپ نے فرمایا اگر دودھ ہی ہے تو پھر تجھے دکھانے میں کیا جو ہے نا وہ مذائقہ ہے, دکھا مجھے. وہ کہ حضور دودھ ہے. آپ فرمایا اگر دودھ ہے تو دکھا مجھے. اب وہ دکھائے نا, وہ لکھا حضرت عمر فاروق نے ذرا چادر پکڑ کے نا اس کی چادر کھینچی. بس یہی تھوڑا سا معاملہ حضرت جی, جی. اور یہ آپ ادھر کال کریں نا جو آگے سے جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. لیکن حضرت اتنے جدو مرضی کال ملاؤ جواب آئے گا حضرت, اتنے نہیں کدی بھی انج ہوئے گا حضرت. این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیز, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. ہیں جی وہی معاملہ, تھوڑا سا معاملہ. یا اللہ کئی بار کوڑے پڑے, اگر آج پکڑا گیا پھر پڑے پڑیں گے. یا اللہ آج حضرت عمر کو بچا لے, وعدہ راج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بس اتنی تھی بات تھی حضرت. حضرت عمر فاروق نے جھٹکا دیا, وہ بوتل نیچے گر کے جب ٹوٹی نا تو دودھ زمین پہ بہہ رہا تھا حضرت. وہ رو پڑا, وہ رو پڑا. حضرت عمر کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ بھئی جب قرآن جو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, نہ تجسس کرو, جب وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ ہے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا دودھ ہے. اب دیکھو اس کا دودھ گر کے ضائع ہو گیا, اس کا بچہ چھوٹا, اب یہ کیا کرے گا, اتنی رات کو کہاں سے دودھ لائے گا. اب اس کو تسلیاں دے کے کہتے تو نہ گھبرا, میں دودھ کا بندوبست کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضور میں ایس تو نہیں رون دیا کہ دودھ رڑ گئے. آپ نے فرمایا پھر رون کیوں دے ہیں. وہ کہتا ہے میں روز کریم کی کریمی پہ رہا ہوں, جس نے شراب کو واقعی دودھ بنا دیا ہے, جس نے واقعی شراب کو دودھ بنا دیا ہے. بتا چلے ہو میرا اللہ کریم, میرے محبوب کریم, یار کی کرنے دے, وہ چلے ہو کیوں تکے کھانے دے. اللہ کریم, اللہ کے محبوب کریم.
اور یہ صوفیہ نے لکھا ہے یہ توبہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہوئی، یہ توبہ حضرت عمر فاروق کے ڈر سے ہوئی حضرت، وہ اتنی مقبول ٹھہری، تو اگر اس کے ڈر سے توبہ ہو تو اس لیے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ ہے، پھر جواب کیا آتا ہے؟ سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ سوال جواب، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ وقت جا رہے ہیں حضرت، یہی سب کا پیغام ہے جی، یہی سب کا پیغام ہے۔ آؤ اپنے اللہ نہ لولا لئیے، آؤ حضور نبی علیہ السلام دی نوکری اختیار کر لئیے، آؤ دین دی خدمت گزار ہو جائیے۔ اللہ ہمارے آستانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ہے ہمارے بٹی صاحب، اللہ جدھر کو لگا ہوا ہے حضرت، اللہ سب کی خیر فرمائے، اللہ حق کا بول بالا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔